بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد علیہ وسلم وسلم۔ میں پہلے تو میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میں 2 سے 3 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر لوں۔ میں شکر گزار ہوں وائس چانسلر صاحب کا، باقی خواجہ راوت صاحب کا کہ مجھے یہاں موقع دیا آنے کا اور بولنے کا۔ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ اسی یونیورسٹی میں 27 سال پہلے ایم اے انگلش کا اسٹوڈنٹ تھا، اور ٹھیک 27 سال بعد مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں اپنے کچھ جذبات کا، خیالات کا اظہار کروں۔ میں تصوف کا ایک بڑا انس طالب علم ہوں، اور میں فریدیات کو تصوف کی ایک معتبر ترین شاخ سمجھتا ہوں، اور میں مختصراً جو کچھ وحدت الوجود کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا اس کا ماخذ تصوف کی وہی معتبر ترین شاخ فریدیات ہوگی۔ وحدت الوجود پہ آپ کو سینکڑوں کتابوں میں یا ہزاروں کتابوں میں لاکھوں مباحث پڑھنے کو ملیں گے۔ وحدت الوجود کوئی سیکھنے سکھانے یا پڑھنے پڑھانے والا معاملہ نہیں، یہ ایک مکاشفہ ہے، یہ ایک راز ہے، اللہ جس پر چاہے کھول دے، اور اس کی سند بھی میں آپ کو فریدیات سے پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ غلام فرید علیہ احمد کے روحانی استاد حضرت شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی علیہ احمد فرماتے ہیں کہ میرا فلاں شہر میں فلاں بزرگ سے جو وحدت الشہودی تھے ان سے میرا مکالمہ ہوا، اور ان بزرگوں نے میرے اعتقادات پوچھے، اور جب میں نے ان کو اپنے سارے اعتقادات وحدت الوجود کے بارے میں بتائے تو انہوں نے سننے کے بعد کہا کہ اے شیخ، میں تیری بات کو اس وقت تک درست نہیں مان سکتا جب تک اللہ مجھ پر وہ راز نہ کھولے جو اس نے تجھ پر کھول دیا ہے۔ تو اس کے جواب میں شیخ نے فرمایا کہ مجھے ان کی اس انصاف پسندی پر بڑی خوشی ہوئی، تو اس لیے ہم میں سے کوئی اگر وحدت الوجود کے رد میں کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو فریدیات کے مرجع اصولوں کے مطابق ہمیں ان کی انصاف پسندی پر اس لیے داد دینی چاہیے کہ ان پر وہ راز کیونکہ نہیں کھلا تو اس لیے وہ بے بس ہے۔ اچھا، دوسرا، یہ کوئی انسان وحدت الوجودی بن کیسے جاتا ہے؟ تو اس پہ بھی شیخ الاکبر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس مقام پہ اپنی تجلی کا ارادہ فرماتے ہیں اس مقام کو مستوی کر دیتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ ہماری زبان میں جس ہم کہتے ہیں کہ بندے کو سیدھا پدرا کر دینا، کہ اللہ تعالیٰ جس مقام پر تجلی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو مستوی کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جس انسان کے دل پر یہ راز کھلتا ہے اس کی شخصیت کو مستوی کر دیا جاتا ہے، اور مستوی کرنے کے لیے انسان کو اپنے کندھوں سے کچھ بوجھ اتارنے پڑتے ہیں۔ غرور اور تکبر کا بوجھ اتارنا پڑتا ہے، جھوٹ کا بوجھ اتارنا پڑتا ہے، خیانت کا بوجھ اتارنا پڑتا ہے، اور جتنے اخلاق کے رذائل ہیں جب آپ ان کا بوجھ اتار کے اپنے کندھوں سے نیچے پھینک دیتے ہیں تو آپ کی جو شخصیت ہے وہ ابن عربی علیہ احمد کے مطابق سیدھی پدری ہو جاتی ہے۔ اب آپ اس اہل ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر وہ راز منکشف کر دے جو اللہ نے حضرت خواجہ غلام فرید علیہ احمد پر فرمایا، جو شیخ الاکبر پر فرمایا، جو حضرت سلطان بہو پر فرمایا۔ اور یہ جو مستوی ہونے کا عمل ہے یہ آپ میں کیا تبدیلی لاتا ہے؟ دیکھیں، میں نے جتنا تصوف کو سمجھا ہے بطور طالب علم، آپ کے اندر جو بنیادی تبدیلی آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو وجود ہے وہ سراپا امان بن جاتا ہے دوسروں کے لیے، دوسرے مسلک کے لوگوں کے لیے، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے۔ شیخ الاکبر فرماتے ہیں کہ میں کسی جنگل میں شکار کھیلنے جاتا تھا اور میرے گھوڑے کو دیکھ کر ہرن خوف سے بھاگنے لگتے تھے، اور جب میں جاہلیت کے اس دور سے باہر نکلا تو میں اسی جنگل میں اسی گھوڑے پر جب گزرا تو ہرن مجھے دیکھ کر بھاگے نہیں، بلکہ یہاں تک کہ میں ان کے اتنا قریب چلا گیا کہ میرا وجود ان کے وجود کے ساتھ مس کر رہا تھا، تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ میرے وجود میں جو ان کی امان ہے وہ ان کی روحوں میں سرایت کر گئی ہے۔ تو اس لیے جب آپ اپنی شخصیت سے، اپنے کندھے سے اخلاق کے رذائل کا بوجھ اتار دیتے ہیں
تو پھر اللہ آپ کے وجود کو سراپا امان بنا دیتا ہے. اور کیسا سراپا امان؟ بالکل ایسا کہ جس بندے کو ریاست بھاولپور کے نواب نے اس کے مذہبی عقائد کی بنیاد پر ریاست بدری کا حکم دیا، وہ امان سمجھ کے خواجہ فرید علیہ رحمت کے پاس چاچا شریف پہنچا کہ مجھ پہ کرم فرمایا، ریاست کے نواب نے تو مجھے کہا کہ آپ ریاست سے باہر نکل جائیں. تو جس کے جواب میں پھر خواجہ صاحب نے ریاست کے نواب کو کہا کہ تیری ریاست میں مشرک اور ملحد تو رہ سکتے ہیں، تو یہ موحد کہیں رہ سکتا. تو اس لیے میری جو مختصر سی گفتگو تھی وہ شاید آپ میں سے کسی کے دل پہ اثر کر جائے. اگر آپ غلط وجودی بننا چاہتے ہیں تو اس مکاشفے کا انتظار کریں جو صرف آپ کا اس وقت ہوگا جب آپ اپنے کندھوں سے بوجھ اتاریں گے اور آپ کا وجود دوسروں کے لیے سراپا امان بن جائے گا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے وجود کو سراپا امان بنائے. اور میں کیونکہ صاحب تشریف فرمائے، میری مجال نہیں ہے کہ میں اتنے بڑے خان والوں کے سامنے کچھ عرض کروں، تو میرے جو یہ 2 4 5 ٹوٹے جملے تھے وہ آپ قبول فرمائیں. تھینک یو ویری مچ.